السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جمعے کا دن بابرکت دن ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے دلوں کو جھکائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور زبانوں سے وہ لفظ نکالیں جو آسمانوں تک پہنچیں۔ یہ وقت ہے اجتماعی دعا کا، جہاں ہزاروں دل ایک ساتھ رب کائنات سے مانگتے ہیں، اور وہ رب جو یا حی یا قیوم ہے، وہ جو سب سننے والا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آئیے اس خاص لمحے میں شامل ہو جائیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں اور دیکھیں کہ کیسے دعائیں حقیقت بنتی ہیں۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار، ایک ایسا دن جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دلوں کے حال زبانوں پر آتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہم سب مل کر ایک آواز میں، ایک نیت سے اس رب عظیم سے مانگنے جا رہے ہیں، جو سب عطا کرنے والا ہے، جو سب جانتا ہے، جو سب سنتا ہے اور سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ وقت ہے اجتماعی دعا کا، جہاں ہر لب سے نکلا ہوا کلمہ، ہر آنکھ کا بہتا ہوا آنسو رب کے لیے عرش کو ہلا سکتا ہے۔ تو اللہ والو، آئیے دلوں کو پاک کریں، نیتوں کو صاف کریں اور سچے دل سے وہ سب مانگیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جو مانگتا ہے وہی پاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں جمعہ کے بابرکت دن میں، ایک ایسی گھڑی میں جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ لمحہ وہ لمحہ ہے جب ہم سب مل کر ایک آواز، ایک نیت، ایک مقصد کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے سب لوگ آمین کہتے رہیں اور اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے رہیں۔ جلدی جلدی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور جھولیوں کو پیسوں سے، مرادوں سے، خوشیوں سے بھر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک جمعہ عطا فرمایا۔ یہ دن جسے ایام کا سردار کہا گیا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنے رب سے رجوع کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی حاجت کا سامنا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتوں کے لیے پریشان ہے، کوئی دل کے سکون کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن ہم سب کو ایک ہی در پر جانا ہے، اللہ رب العزت کے در پر۔ وہی ہے جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہماری خاموشیوں کو سنتا ہے اور آنسوؤں کو الفاظ بننے سے پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ اے اللہ والو، دعا مانگنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ جس سے ناراض ہیں اسے دل سے معاف کر دیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور پھر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، کیونکہ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور زبان پر سچ ہو، تب ہی رب خود کہتا ہے، مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ والو، آمین کہتے جائیں۔ تمام بہن بھائی جو پریشان حال ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں، جو باہر کے ملکوں میں ہیں، جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، فوری دعا میں شامل ہو جائیں اور آمین کہتے جائیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو عظیم ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو یا رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بے رزق ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو غم زدہ ہیں ان کے دلوں کو سکون دے۔
اللہ، اور جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا رب العالمین، یا رب کریم ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن، دین اور سلامتی والا بنا دے، امت مسلمہ کو اتحاد پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو ایک کر دے، ہمارے راستے آسان فرما دے۔ یا رب العالمین جس نے بھی یہ دعا سن رہے ہیں، جو بھی اور پڑھ رہے ہیں، ان کے دل آمین کہہ رہے ہیں۔ یا رب العالمین ان سننے والوں کی تمام دعاؤں کو، دلی حاجتوں کو، ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر، ہمیں اپنی رضا عطا کر اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین جن میرے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے خصوصاً کہا ہے، جو بے اولاد ہیں میرے اللہ ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمانا۔ یا رب کریم جن میرے بھائیوں نے کالز کی ہیں، میسیجز کیے ہیں، باہر کے ملکوں میں پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے، میرے اللہ اس برکت دن کے صدقے یا رب کریم اپنی رحمت کے صدقے میرے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب کریم ان کے نوکریوں کے مسئلوں کو حل فرما دے، اور جن میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے رشتوں کے لیے کہا ہے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب العالمین ان والدین کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ان بچیوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے سروں میں چاندی آ گئی ہے، میرے اللہ ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے بھیج دے۔ یا رب کریم عزت دار اور ایمان والے یا رب العالمین جو دین پر استقامت رکھتے ہوں، میرے اللہ ان کے لیے راستے کھول دے، ان کے رشتے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ان والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے خصوصاً کہا ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی والدین بیمار ہیں، کوئی خود بیمار ہے، تو یا رب العالمین جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ان سب کے صدقے میں مجھے بھی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی پر قائم رکھنا، یہ جو جنگ کا ماحول بنا ہے میرے اللہ اس پر امن اور سلامتی دے دے۔ یا رب کریم جو بھی پریشانیاں اس ملک پر آ رہی ہیں، میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین پر قائم رکھنا، یا رب کریم ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین قیامت کے دن جب تیرے سامنے کھڑے ہوں اعمال نامے اپنے ہاتھوں میں لے کر، تو میرے اللہ ہمیں اس شرمندگی سے بچا لینا۔ میرے اللہ یہ نہ ہو کہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں شرمندہ ہو کے تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے اللہ اس وقت میرے حالات پر رحم فرمانا، میرے گناہوں کو معاف فرما کر میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے اللہ تو رب الرحیم ہے، یا میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ میرے اللہ تو نے کن کہنا ہے اور ہماری بگڑی سور جانی ہے۔ یا میرے مولا ہم تیرے کن کے منتظر بیٹھے ہیں۔ یا رب کریم تو کن فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ بڑے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں میرے مولا، پر تیری رحمت کی آس لے کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، نوری مکھڑا تے واللیل والے زلفاں والے دے صدقے، میرے اللہ پنجتن پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، یا رب کریم مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین بن مانگے اپنی رحمت کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے۔ میرے اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یا رب کریم
تمام امت مسلمہ کو صحت تندرستی عطا فرما، تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے یا رب کریم۔ جن جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دلی حاجات، جائز حاجات کو پورا فرما دے، اور جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں میرے اللہ ان کی آمین کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ کسی کو خالی نہ موڑیں یا رب العالمین، آج کسی کو خالی نہ موڑیں، جو جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے مالک۔ تو نے کن کہنا ہے، سب کی بگڑیاں سور جانی ہے میرے اللہ۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرے اللہ، تو قادر ہے، تو رحیم ہے میرے مالک، کرم فرما۔ اے اللہ، کچھ بندے تیرے بہت قریب ہیں جو ہر لمحہ تجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال کر اپنے قرب کا مزہ عطا کر۔ جو تجھ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، جنہیں دنیا کے حالات پریشان نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ بہتر کرنے والا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں توکل، صبر اور استقامت عطا فرما۔ وہ خوش نصیب جو رات کے اندھیروں میں سب کی نیندوں کے دوران اپنا بستر چھوڑ کر خوف اور محبت میں تجھے پکارتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اپنے متقی بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، وہ جو اپنی زبان سے تیرے ذکر، قرآن کی تلاوت اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کسی کا دل نہیں دکھاتے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی رحم، سخاوت اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ یا رب کریم، جو تیری راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، جو آزمائش میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں ایسا دل دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ اے اللہ، جو تجھ سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں تیرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اے اللہ جن کے لیے تو سب سے بڑا سہارا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان میں شامل کر جو قبر کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، جو قبر میں سکون سے ہوں گے، جن کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جن کے لیے فرشتے رحمت کے پیغام لے کر آئیں گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہماری جنت کو، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان میں شامل کر جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جو اس دن تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن کا حساب آسان ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے جام پیئیں گے۔ یا رب العالمین، جو تیرے دیدار سے مشرف ہوں گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ یا رب کریم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، یا رب کریم تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، ہم بڑے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، پر تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم جب آخری سانس ہو تو کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو، جب نزاع کا وقت ہو تو کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔